اگر آپ کا دل بھی مسجد اقصی کے لیے دھڑکتا ہے تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کا دل بھی بیت المقدس کے لیے دھڑکتا ہے تو آپ کو یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ ہو تو آپ کو یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارے تو یہ عمل آپ نے ضرور کر دینا ہے۔ وہ عمل نہایت ہی مختصر ہے، نہایت ہی قلیل وقت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ گھر میں جتنے فرد ہیں یا آپ کی جماعت میں جتنے فرد ہیں یا آپ کی بستی میں جتنے فرد ہیں یا آپ کے مسجد میں جتنے فرد ہیں یا آپ کے مدرسے میں جتنے فرد ہیں، جتنے طالب علم ہیں یا آپ کے اسکول میں جتنے لوگ ہیں، ہر ایک سے یہ عمل ضرور کرائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ اس عمل کے نتیجے میں رزلٹ میں اللہ انہیں عزت عطا کرے گا، اللہ انہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا عطا کرے گا، اللہ پاک انہیں عزت کا تاج پہنائے گا۔ وہ عمل یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 101 مرتبہ ہر انسان پڑھے، ہر شخص پڑھے، ہر فرد پڑھے، ہر ایک انسان عاقل و بالغ اس عمل کو کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی سے امید نہیں، یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ فلسطین کے مسلمان جو ستائے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، اللہ انہیں عزت کی تاج پہنائے گا، اللہ انہیں فتح مبین عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مدد و نصرت کرے۔ ایک کام تو آپ نے یہ ہر حال میں کر لینا۔ دوسرا کام آپ کو، مجھے، آپ تمام لوگوں کو اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو جو بھی مسجد اقصی سے محبت رکھتے ہیں، جو بھی بیت المقدس کی حفاظت چاہتے ہیں، جو بھی فلسطین کی مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں، وہ مسلمان اس عمل کو ضرور کرے، اس پیغام کو ضرور دوسروں تک پہنچائے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ رات کے وقت میں جب رات کا تہائی حصہ گزر جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت اور 8 رکعت نماز ادا کرے، جن سے جتنا سمبھو ہو سکے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کی طرف فلسطین کے مسلمانوں کی پریشانی کو بیان کرے کہ جب ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں، جب ہم کبھی دشواری میں گر جاتے ہیں، جب ہم پر کبھی مصیبتیں گرتی ہیں، جب ہم پر کبھی آفات کا آسمان ٹوٹتا ہے، جب ہم پر کبھی ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، تو ہم اللہ کے سامنے کیسے لو لگاتے ہیں، کیسا روتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں۔ ایسی ہی ضرورت ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے رات کو اٹھ کر روئیں، گڑ گڑائیں، آہو بکا کریں، الہا وزاری کریں۔ جب مسلمان صدق دل سے روئے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کو عزت کا تاج پہنائے گا، عزت کا تاج پہنائے گا۔ اللہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جن مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں، دنیا کے کسی بھی چپے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، سرزمین پر کہیں بھی آباد ہے، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تمام مسلمانوں کی جان کی، ایمان کی، اعمال کی، اموال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین، تیسرا کام جو ہم نے اور آپ نے کرنا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کو کرنا ہے، اس میسیج کو، اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تیسرا کام بہت مہین بات بتلا رہا ہوں، بڑی باریک بات ہے میری نگاہ میں، میرے نزدیک بہت انمول بات ہے کہ آج جو جنگ ہوا، جس کی طرف سے اقدام ہوئے، جو پہل کیا، اس نے غلط کیا، لیکن اس کے جواب میں جو کیا وہ اس کا دفاع کر رہا۔ یہ تو ساری دنیا کی نگاہ میں ہے، ساری دنیا اس کو جان رہی ہے، لیکن 1948 سے لے کر آج تک جو اسرائیل نے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا، آج تک مسلمانوں کو جو ستایا، آج تک مسلمانوں کو جو مسمار کیا، مسجد اقصی کی بے حرمتی کی، مسجد اقصی کی عزت کو پامال کیا، اس کا ویڈیو، اس کا ظلم، اس کا ستم سوشل میڈیا پر آیا کیجئے، لوگوں کو بتلائیے، دنیا کو بتلائیے کہ 1948 سے لے کر 2023 تک اسرائیل کا چرتر یہ ہے، اسرائیل کا چرتر یہ ہے کہ اس نے مظلوم مسلمانوں کو ستانے کے سوا اس کا دوسرا کوئی کام نہیں، فلسطین کے زمین کو ہڑپنے کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ دنیا کو بتائیے، دنیا کی نگاہ میں اسرائیل کے ظلم و ستم کو آیا کیجئے، جو دنیا آج کہہ رہی ہے کہ اقدام کرنے والے نے سراسر غلط کیا۔ میں بھی کہتا ہوں غلط کیا، جنگ نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، جنگ نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، صلح بندی سے آپس میں آنا چاہیے تھا، لیکن 1948 سے لے کر 2023 تک جو اسرائیل نے خون بہایا، جو اسرائیل نے ماں اور بہنوں کی عزت کو پامال کیا، اسرائیل کے لشکر اور فوج نے مسلمان خاتون کے ساتھ بے آبرو ریزی کی، مسلمانوں کا خون بہایا، اس کو بھی دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، اس کو بھی دنیا کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کوئی کم نہیں ہے، اسرائیل دودھ کا دھلا نہیں ہے، اسرائیل واشنگ مشین میں صاف ہو کر نہیں نکلا ہے، اسرائیل کا چرتر، اسرائیل کا چہرہ تو اور بھی زیادہ گندا ہے، اور بھی زیادہ دھبے والا ہے۔ اس نے مظلوم مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے، توہین کرنے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو توڑنے، گرانے کے سوا اس کے پاس اور کوئی کام نہیں بچا۔ اسرائیل کے چرتر کو دنیا کے سامنے لائیں گے تو دنیا سمجھے گی، دنیا جانے گی، دنیا ہوشیار ہوگی، اور یہ کہنے سے پرہیز کرے گی کہ جس نے پہل کیا اس نے غلطی کیا۔ 1948 سے لے کر اب تک جو اسرائیل کر رہا تھا وہ کیا تھا؟ دنیا پوچھے گی سوال، دنیا معلوم کرے گی سوال کہ 1948 سے لے کر اب تک جو اسرائیل نے کیا وہ کیا تھا۔ اور یہ سب میں کھلے عام کہتا ہوں، 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کے منصوبہ بندی سازش کے تحت ہوا۔ فلسطین کی زمین، فلسطین کی آبادیاں اسرائیل کو دے دیا گیا۔ اسی لیے آج یہ نوبت آئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جلد سے جلد اس جنگ کا خاتمہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد اللہ پاک مسلمانوں کو عزت کا تاج عطا فرمائے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھا کریں۔ اور چوتھا کام بتلانے لگا ہوں، چوتھا کام یہ ہے کہ سورہ فتح جو 26ویں پارے کے اندر ہے،
26वें पारे के अंदर सूरह फतह है, जिसकी पहली आयत इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना है। इस सूरह की तिलावत की जावे। जितने हुफ्फाज हैं, जितने कुर्रा हैं, जितने उलमा हैं, जितने आइम्मा हैं, जितने कुरान पढ़ने वाले कारी कुरान है, तमाम तक ये मैसेज पहुंचे, खातून तक ये मैसेज पहुंचे, बेटी तक ये मैसेज पहुंचे, उलमा तक ये मैसेज पहुंचे, हुफ्फाज तक ये मैसेज पहुंचे कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना सूरह की तिलावत कसरत से की जावे। अल्लाह पाक फलस्तीन की मुसलमानों की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह पाक फलस्तीन के मुसलमानों को इज्जत का ताज अता करेगा। अल्लाह पाक फतह मुबीन अता करेगा। ये 4 काम हमने और आपने जरूर करना है। मैं भी इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से भरोसा रखकर उम्मीद करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि इस काम पर इंशाअल्लाह हद्दल वसा अमल करने की कोशिश करूंगा और सूरह वगैरह की भी तिलावत क्या करूंगा, जो वज़ाइफ बताए गए वो भी पढ़ूंगा। और आप तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करें, जिक्र करें, 101 बार पढ़कर फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कर सके। रात में उठकर जो मुसलमान जिन्हें अल्लाह तौफीक दे वो जरूर उठकर फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कर सके, आंसू बहा सके और उनकी हिफाजत के लिए दुआ मांग सके। और इजराइल के चरित्र को जरूर सामने लाया जावे, इजराइल के चरित्र को, चेहरा को दुनिया वालों के सामने जरूर पेश किया जावे। और चौथा काम ये है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, जो 26वें पारे में है, इस सूरह की कसरत से तिलावत किया जावे। इस मैसेज को हर एक तक पहुंचाना ये मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं इस मैसेज को जो भी मुसलमान सुनेगा हर एक तक पहुंचाने की सही और कोशिश करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबों को हम जान की, माल की, ईमान की, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस फलस्तीन के मुसलमानों की हर एक तरीके से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, पश्चिम से, पूरब से, उत्तर से, दक्षिण से, हर सिंध से अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जब तक हयात से रखते हैं ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, मरते वक्त कलमा शहादत नसीब फरमाए।